اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ ملائکہ گھر کے کام کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں دوپہر کے وقت جب موسم شدید گرم تھا، میں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ بند اور چکی چلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اندر جا کر دیکھا تو سیدہ فاطمۃ الزہرا کو زمین پر سویا پایا۔ چکی خود بخود چل رہی تھی اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گہوارہ خود بخود ہل رہا تھا۔ میں یہ منظر دیکھ کر نہایت حیران ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر تمام ماجرا گوش گزار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شدید گرمی میں میری بیٹی فاطمہ روزہ رکھے ہوئے ہے۔ اللہ عز و جل نے اس پر نیند غالب کر دی اور اس کے لیے گرمی کو ختم کر دیا اور ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام کام سر انجام دیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقبول ہے، فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکاتے وقت بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ وقت نماز ہمارے گھر کے آگے سے گزرتے تو گھر سے چکی کے چلنے کی آواز سن کر فرماتے، اے اللہ، فاطمہ کو ریاضت و قناعت کے جزائے خیر عطا فرما اور اسے فکر کی حالت میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ نزیحۃ المجالس میں مقبول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز میں ایک قمیص دی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ایک سائل سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آیا اور صدا لگائی، اے نبی کے گھر والوں، میں محتاج ہوں، مجھے کچھ عطا کیا جائے۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ میں اپنی پرانی قمیض اس کو دے دوں۔ پھر خیال آیا کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ تم اس وقت تک فلاح نہیں پا سکتے ہو جب تک تم اپنی وہ شے رائے خدا میں نہ دو جو تمہیں بہت عزیز ہو۔ بس آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ قمیض جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز میں دی تھی لا کر اس سائل کو دے دی۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمیں کھانا ایک وقت کے بعد میسر ہوا۔ میں بھائی حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والد بزرگوار حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا چکے اور والدہ ماجدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کھانا تناول فرمانے لگی تو ایک سائل نے دروازے پر آ کر صدا لگائی، اے رسول اللہ کی صاحبزادی، تم پر سلام ہو، میں 2 وقت سے بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ والدہ ماجدہ نے جب اس سائل کی صدا سنی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کھانا مجھے دیتے ہوئے فرمایا، جاؤ یہ کھانا اس سائل کو دے آؤ، میں نے 1 وقت کا کھانا نہیں کھایا جبکہ وہ 2 وقت کا بھوکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقبول ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ جادوگر ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس شخص کی بات سنی تو آگے بڑھ کر اس گستاخی کا جواب دینے کا ارادہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارے سے روک دیا اور شخص کو آخرت کے عذاب کے بارے میں بتایا کہ آپ کی پرتاثیر باتیں سن کر اس شخص نے معافی مانگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دست حق پر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بابت صحابہ کرام سے فرمایا، اسے قرآن مجید کی چند آیت سکھاؤ اور قرآن مجید کے احکامات سے آگاہ کر دو۔ جب وہ شخص قرآن مجید کی آیت اور احکامات سیکھ چکا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کس قدر مال ہے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بنی سلیم میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، تم میں سے کون اسے اونٹ خرید کر دے گا؟ جو اسے اونٹ دے گا، اللہ عز و جل اس کو بہترین جزا عطا فرمائے گا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک اونٹنی ہے، وہ میں اسے دے دیتا ہوں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس کا سر ڈانپے گا؟ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی دستار مبارک اٹھا کر اس کے سر پر رکھ دی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ جب سلمان فارسی اٹھے اور مسجد نبوی کے اطراف میں موجود چند گھروں سے کھانے کے بارے میں دریافت کیا لیکن کچھ نہ ملا، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئی اور تمام واقعات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گوش گزار کیا۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام واقعات سن کر آپ دیدہ ہو گئی اور فرمایا، اے سلمان، اس خدا کی قسم جس نے میرے والد کو نبی پر حق بنا کر بھیجا، ہمارے گھر میں کئی روز سے فاقہ ہے، لیکن چونکہ اب تم میرے در پر آئے ہو اس لیے میں تمہیں واپس نہیں بھیجوں گی۔ تم میری یہ چادر لے جاؤ اور شمعون یہودی کے پاس جا کر کہو کہ یہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ہے، اسے رکھ لے اور کچھ قرض دے دے۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چادر لے کر شمعون کے پاس پہنچے۔ سید فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام اسے سنا دیا۔ شمعون نے سیدہ فاطمۃ الزہرا کی چادر دیکھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگا، اے سلمان، اللہ کی قسم یہ وہی نیک پاک باز لوگ ہیں جن کی خبر اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی۔ میں صدقہ دل سے سیدہ فاطمۃ الزہرا کے والد اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شمعون نے کلمہ طیبہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ پھر اسے سیدہ فاطمۃ الزہرا کی چادر سلمان فارسی کو واپس دی اور کچھ جو بھی عطا کر دیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ وہ جو لے کر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا نے شمعون کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور ان جو کو پیس کر روٹی تیار کر کے سلمان فارسی کو دے دی۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ آپ کے گھر میں بھی فاقہ ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ روٹی اپنے اور بچوں کے لیے رکھ لیجیے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا نے فرمایا، سلمان، یہ کھانا اللہ عز و جل کی راہ میں دے دیا ہے، اس لیے اس میں اب میرے لیے لینا درست نہیں۔ حضرت سلمان فارسی وہ کھانا لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، تمام ماجرا گوش گزار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا بنی سلیم کے اس نو مسلم کو عطا فرمایا اور اپنے دختر نیک اختر کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا، جب اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھا تو وہاں فاقہ اور نکاحت کی وجہ سے زردی چھائی ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا رخ انوار اسمان کی جانب اٹھایا اور سیدہ فاطمۃ الزہرا کے حق میں یوں دعائے خیر فرمائی، الہی فاطمہ تیری بندی ہے، تو اس سے راضی ہو جا۔ رنگ باغ بہار رسالت ہے فاطمہ، سرچشمہ ریاض ولایت ہے فاطمہ، امید کا حشر و قیامت ہے فاطمہ، دنیا میں وجہ آیت رحمت ہے فاطمہ۔